اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے دیکھنے والوں کو، میرے سننے والوں کو اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ آج میں آپ کے سامنے وہ ذکر خیر لے کے آیا ہوں جس کو پڑھنا برکتیں ہی برکتیں ہیں، کامیابی ہی کامیابی ہے۔ جس کو سننا اگر کچھ سنا رہا ہے تو سننا واجب ہے، لازم ہے اور کار ثواب ہے، اور جس کو پڑھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے آسان کر دیا ہے۔ مگر نہ اگر یہ پہاڑوں پر نازل کیا جاتا تو پہاڑ اس کی عظمت سے ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ یہ انسان ہی ہے کہ جس نے اس کا بوجھ اٹھا لیا ہے، اور یہ پورا ایک اس کا بیک گراؤنڈ ہے۔ جب بات اللہ پاک نے فرمائی تھی تو میرا آج آپ کے سامنے جو عرض کرنے کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اسے پڑھا کیجئے، اسے سمجھا کریں، اور جسے پڑھنا نہیں آتا آئیں۔ میں نے اس فیصلہ کیا ہے انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے کہ کوئی ایسا بندوبست کرتے ہیں کہ ہم باقاعدہ اس کے قرآن پاک کے فری لیکچرز، لیسنز پڑھانے کے لیے جو میرے جیسے دوست جو عمر کے پہلے حصے میں بچپن میں یا جیسے اسکول جاتے تھے یا مدرسوں میں جاتے تھے نہیں جا سکے، اور کسی وجہ سے وہ میرے بہن بھائی بچے اور بزرگ پڑھ نہیں سکے ہیں، تو ان کو قرآن پاک پڑھنے کا اہتمام ہو کہ وہ یہ ویڈیو سن لیا کریں۔ اور بس اسی طرح ترتیب سے انشاءاللہ ہم کوشش کر رہے ہیں، پلان کر رہے ہیں، میں اس کو ڈسکس آپ سے کرتا رہوں گا۔ اور قرآن پاک کا ہر لفظ تو برکت اور رحمت ہی ہے، شفا ہے، جیسے میں نے پہلے بھی آپ سے عرض کی تھی کہ ویڈیوز میں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ سورہ القمر ہے، 54 نمبر سورت ہے، پارہ ہے 27۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور ہم نے قرآن سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے۔ پھر وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، یہ دہرا کے اللہ پاک نے کو 3-4 مرتبہ اسی صورت میں یہ تقاضا کیا ہے، تکرار کیا ہے آپ لوگوں سے، ہم سے، مسلمانوں سے، ایمان والوں سے، کہ کوئی ہے جو اسے سمجھے، سمجھ کر پڑھے، اس پر عمل کرے۔ ہم نے یعنی اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کو لوگوں کے سمجھنے کے لیے، میرے اور آپ کے سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے۔ تو اصل جو زور ہے اس پہ ہے، تکرار یہ ہے کہ اس کو سمجھا جائے۔ یہ نہیں کہ آپ نماز میں کھڑے ہوئے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھی یا کوئی سورت پڑھی اور اللہ اکبر اللہ اکبر، رکوع میں جا رہے ہیں، سجود میں جا رہے ہیں، نہیں۔ آپ کو پتہ ہو کہ آپ کیا مانگ رہے ہیں، آپ کیا پیش کر رہے ہیں اللہ کے سامنے، اور پھر دیکھیں اس کے پھل، دیکھیں کیا ملتے ہیں آپ کو۔ نماز کا تو ہر لفظ دعا ہے ہی دعا۔ جیسے ابھی میں نے سورہ بقرہ کی آخری جو 2 آیات ہیں جو تحفہ آئی ہیں جنت کے خزانوں میں آپ کو دیا گیا اللہ نے، وہ میں نے بتایا تھا، آپ کو عرض کیا تھا۔ اسی طرح اللہ کے یہ جو ہم پہ احسان ہیں، رحمتیں ہیں، قرآن پاک کی صورت میں ہم پر احسان ہے، یہ قیامت تک کے لیے ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ اور اس سے اگر فائدہ نہ اٹھائیں، گھر میں یہ خزانہ رکھ چھوڑیں، اور ہم نے اس کو اپنے لیے فائدہ نہ اسے اٹھایا، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم مفلسی سے اپنی زندگی گزار کے چلے گئے، غربت میں زندگی۔ پیسہ دولت آپ کی کوئی اہمیت نہیں رکھتی ان چیزوں کے لیے، کیونکہ دس از اے ٹرانزیشن پیریڈ، کہ آپ اس دنیا میں آئے ہیں، ٹائم ہے، اسٹیشن پہ اترے ہیں، ٹائم گزارا ہے، کسی نے پکوڑے کھائے، کسی نے سموسے کھائے، کسی نے ککڑ کھایا ہے، مرغی کھائی ہے، دال کھائی ہے، ایسے بھی جس کو ٹائم جو ملا کھا کے چلا گیا۔ اصل بات آگے ہے جو پہنچا رہے ہیں آپ، اور وہ پہنچانے کا دنیا میں پھر اس کو، دنیا میں بھی اس کو سرخرو کرنے کا، دنیا میں بھی مفلسی ختم ہو جائے گی۔ یہ دولت اور گاڑیاں آپ کی امیری نہیں ہے، جب دل کا سکون ہوگا تو وہ اس سے ملنا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب،
کہ دلوں کو سکون تو اللہ کے ذکر میں ملتا ہے، اور یہ اللہ کا ذکر کا ہے۔ قرآن پاک کا ایک نام ذکر بھی ہے، ذکر اللہ ہے۔ تو آپ کی مفلسی، جو اصل مفلسی ہے دل کی، دماغوں کی، وہ بھی دور ہوگی، اور دنیاوی مفلسی بھی دور ہوگی۔ اور یہ خزانہ آپ نے اگر کپڑے میں لپیٹ کے رکھ چھوڑا ہے، اور یہ آپ نے چیک کیش نہیں کروائے ہیں، تو آپ کی دنیا بھی مفلسی میں گزرے گی۔ وہ مفلسی ہے میری نظر میں، اللہ کی نظر میں، اللہ کے بندوں کی نظر میں، کہ آپ کے پاس سب کچھ تھا مگر آپ کے پاس امیری نہیں تھی، آپ کے پاس عمل نہیں تھا، آپ کے پاس اللہ کا ذکر نہیں تھا، آپ کے پاس اللہ کے روبرو جھکنے کا وقت نہیں تھا۔ اس سے بڑی مفلسی میری اور آپ کی کیا ہوگی؟ کہ اس خزانے کے ہوتے ہوئے، اس ہمارے جو اللہ پاک نے ہم پہ احسان کیا ہے، کلمہ گو پیدا کیا ہے، اس سب ہمارے پہ خزانے ہیں، ہمیں تحفے دیے گئے ہیں۔ یہ خزانے نمازوں کا تحفہ دیا گیا ہے آپ کو، اور تحائف سے فائدہ نہیں اٹھا رہے، اس خزانے سے ہم فائدہ نہیں اٹھا رہے، تو یہ زندگی مفلسی سے بھی بدتر ہے۔ مفلسی یعنی کوئی چیز آپ کو ملی ہی نہیں، غریبی ہے، تنگ دستی ہے، تنگ دلی ہے۔ اب کیا کہوں، کیا میرے پاس تو الفاظ ہی نہیں ہے کہ جس کے یہ سب کچھ ہوتے ہوئے آدمی جو ہے دنیا سے بے یار و مددگار، خالی ہاتھ چلا جائے۔ تو بچیں اس وقت سے کہ آپ نماز پڑھتے نہیں ہیں تو لوگ آپ کی نماز پڑھانے کے لیے آ جائیں، وہ وقت آ جائے، اس سے پہلے کہ میری اور آپ کی نماز پڑھی جائے۔ اور وہ بھی نصیبوں والوں کے لیے، کہ اگر نصیب ہوں گے، پتہ نہیں کہاں کس نے کیسے جانا ہے، تو وہ بھی اسی خزانے کی برکت سے ہے۔ جو گھروں میں خزانے رکھے ہیں، جو گھروں میں دولت رکھی ہے مگر اس کا استعمال نہیں آتا، اس کو استعمال کرتا ہی کوئی نہیں ہے۔ چند خوش نصیب ہوں گے کوئی جو ان چیکس کو کیش کرا رہے ہیں، قرآن پاک کی جو صورت میں ان کے گھروں میں ہیں، پڑھ کے ان کو سمجھ کے اس پر عمل کر کے دنیا بھی لیے جا رہے ہیں اور آخرت بھی لیے جا رہے ہیں۔ اور بہترین کاموں میں سے کام کہا گیا ہے وہ قرآن کو پڑھنا اور پڑھانا ہے، اور بہترین انسانوں میں سے اس کو انسان بہترین کہا گیا ہے جو اس کی طرف بلاتا ہے، اور پھر جو عمل کرتا ہے وہ دنیا اور آخرت لیے جا رہا ہے۔ ورنہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی میں اور آپ مفلس ہیں، غربت میں بھٹکے چلے جا رہے ہیں، اپنی اولادوں کو بھی بھٹکا رہے ہیں اس غربت میں، اس مفلسی میں، جو یہاں بھی ایک مصیبت ڈالی ہوئی ہے اور آگے بھی جا کے وہ پچھتاوے کا باعث ہوگی۔ تو میرے دوستو، اس وقت سے بچیں، اس وقت سے ڈریں کہ جس وقت آپ کو مہلت بھی نہیں ملے گی، پتہ بھی نہیں چلے گا، اور وقت اڑتا چلا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم سب کو اس خزانے سے فائدہ اٹھانے کی توفیق دے، اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور آئیں ان چیکس کو کیش کروائیں جو اللہ تعالیٰ نے بھر بھر کے چیک رقموں کے دیے ہوئے ہیں آپ کو، کہ آپ ان کو کیش کروائیں، اور اپنے بچوں کے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے عزیز و اقارب کے لیے، غرباء کے لیے، ہمسایوں کے لیے ان کو استعمال کریں۔ یہ ختم نہ ہونے والے خزانے ہیں، ان کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ یہ تو بس ایک عمل کی دوری پہ ہیں، ایک سجدے کی ذرا کمی ہے، اور بس پھر شروع ہو جائیں گے یہ خزانے آپ کو ملنے انشاءاللہ۔ تو چلیے سبسکرائب کروائیں یہ چینل دوستوں کو بھی، تاکہ وہ بھی اس کار خیر میں آپ کے ساتھ شامل ہوں، اور اس کا ثواب آپ کو ملتا جائے، یہ صدقہ جاریہ آپ کے لیے چلتا چلا جائے۔ اللہ حافظ و نگہبان۔